علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل ہماری شروع ہے نماز فجر میں۔ آج آیہ مبارکہ نمبر 66 سے لے کر آیہ مبارکہ نمبر 73 تک تلاوت قرآن مجید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد عظیم ہے، کل جو آیات گزری ہیں ان میں آپ نے سماعت فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے یہ چاہتا ہے کہ ایمان والے اچھی گفتگو کیا کریں، ایک دوسرے کو بجائے پریشان کرنے والی گفتگو کرنے کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت، الفت، پیار بڑھانے والی گفتگو کرنی چاہیے۔ اس پر مزید جو اللہ پاک نے باتیں ارشاد فرمائیں وہ کل ہم نے سنی۔ آگے ارشاد عظیم ہے، دنیا کے اندر آپ سب بھائیوں کو علم ہے کئی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کئی چیزوں کو معبود بنایا ہوا تھا۔ اب بھی کئیوں نے بنایا ہوا ہے۔ کئی وہ ہیں جو درختوں کو معاذ اللہ وہ اپنا رب مانتے ہیں، درختوں کی پوجا کرتے ہیں۔ کئی وہ بھی ہیں دنیا میں جو سانپوں کو اپنا رب مانتے ہیں۔ کئی ایسے بھی ہیں جو بڑے بڑے پہاڑوں کو، کئیوں نے سورج کو بنا لیا، کئیوں نے چاند کو، کئیوں نے ستاروں کو۔ کئی وہ بھی تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنائیں، پتھروں کو اپنا معبود بنا لیا۔ کئی وہ بھی ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو تو نہ بنایا، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک صالح جو لوگ ہیں ان میں بڑے بڑے کمال رکھے گئے ہیں، جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا، ان کو الہ بنا دیا۔ کئیوں نے دوسرا اور کئیوں نے تیسرا معبود بنا لیا۔ حضرت بی بی مریم جو ان کی والدہ ماجدہ ہیں سلام اللہ علیہ، ان کو دوسرا و معبود بنانا شروع کر دیا۔ کئیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو معبود بنا لیا۔ یہ طرح طرح کے لوگ دنیا میں پائے گئے جنہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر اس کے ساتھ کئیوں کو شریک ٹھہرایا۔ تو ان ساروں کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتا ہے، یہ جتنے بھی ہیں ان سب کو مخاطب کر کے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل، آپ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں ان سے، کن سے؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں، ادعوا الذین زعمتم من دونی، یہ جو اپنے گمان میں اوروں کو معبود بنائے ہوئے ہیں، ان کو آپ فرمائیں کہ بلا لیں، جس جس کو یہ اپنا معبود سمجھتے ہیں اس کو بلا لیں، اور اپنے اس معبود سے کہیں کہ آ کر ہماری مشکلات کو آسان کرتے۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم، فرمایا کوئی جسے تم معبود بنائے ہوئے ہو وہ کوئی بھی تم سے کسی قسم کی مشکل دور نہیں کر سکتا، ولا تحویلا، اور نہ ہی وہ تم سے پھیر کر کسی اور پر ڈال سکتا ہے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، بلکہ جن کو تم معبود بنائے ہوئے ہو وہ سارے کے سارے میری بارگاہ میں قرب چاہنے کے لیے میری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب اس میں آپ انسانوں کو بھی لے سکتے ہیں اور انسانوں کے علاوہ جن جن کو معبود بنایا گیا، پیچھے آپ بھائیوں نے سن لیا ہے کائنات کی ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور ہر شے جانتی ہے کہ اس کی عبادت کیا ہے۔ ہر پرندہ جانتا ہے، ہر جاندار جانتا ہے، ہر جمادات جانتا ہے، جو ظاہری طور پر بے جان چیزیں ہیں وہ بھی جانتی ہیں کہ ان کی تسبیح کیا ہے، اور جو انبیاء علیہ السلام ہیں وہ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف ہر وقت رجوع لے کے جانے والے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جن کو تم معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہو وہ سارے میری بارگاہ کا قرب تلاش کر رہے ہیں،
وہ میری طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، ان میں کون زیادہ مقرب ہے، وہ میری طرف رجوع کرتے ہیں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور ہر وقت میری رحمت کے متلاشی رہتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور میرے عذاب سے وہ خوف رکھتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک آپ کا رب، آپ کے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے والی چیز۔ عذاب، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، واقعی وہ خوف والی چیز ہے، ڈر والی چیز ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور فرمایا یہ جن کو معبود بنا کے بیٹھے ہیں وہ تو ہمارے نظام کے تحت چل رہے ہیں، اور جب قیامت قریب آئے گی تو کائنات میں کوئی بستی، کوئی جگہ ایسی نہیں بچے گی جس کو ہلاک نہ کر دیا جائے گا، بلکہ سب چیزوں کو ہلاک کر دیا جائے گا، فنا ہو جائیں گے۔ تو یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس طرف کہ کائنات کی ہر چیز کو فنا ہے، اور اس کو فنا ہم نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے فنا کرنا ہے، تم کس کی پوجا کر رہے ہو؟ او معذبوها، یا جو قیامت کے قریب لوگ ہوں گے ان سب کے اوپر عذاب نازل ہوگا، عذابا شدیدا، دردناک قسم کا عذاب۔ کانا ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ ہم نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا ہوا ہے۔ یہ جو قرب قیامت عذاب کی بات ہے، یہ وہ لوگ ہیں جس وقت مسلمان دنیا میں کوئی نہیں رہ جائیں گے، سارے مسلمان، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت دنیا میں نہیں ہو رہی ہوگی، جو بالکل آخری لمحہ ہوگا دنیا کا اور قیامت قریب آئے گی، تو اس وقت میں صرف کافر ہوں گے۔ اس آسمان کے نیچے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو، بلکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نام لینا ہی ختم ہو چکا ہوگا۔ تو وہ جو لوگ ہوں گے وہ کافر قسم کے ہوں گے، اور ان میں کسی قسم کا دین نہیں ہوگا، بے حیائی عام ہو جائے گی، سر عام سڑکوں پر وہ فحاشی اور ریانی اور بدکاری کے جو منظر ہیں وہ ظاہر کر رہے ہوں گے، تو ان لوگوں کے لیے اس طرح کا عذاب ہوگا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان الشان ایک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک ایک بندہ بھی اللہ کی عبادت کرنے والا اس کائنات میں موجود ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ مومن کی شان اور مومن کی طاقت عند اللہ اتنی بڑی ہے کہ جب تک یہ زمین پر پھرتا رہے گا تب تک اللہ تعالیٰ قیامت برپا نہیں کرے گا۔ جب مومنین اٹھ جائیں گے صحیح طور پر، جو سچے مومن اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنے والے، تو بعد میں یہ سارا جب گند ہی گند رہ جائے گا اور نقصان کرنے والے اپنی جانوں کا یہ رہ جائیں گے، تو ان کے اوپر حقیقت میں قیامت برپا ہونی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب چیزوں کو فنا میں نے کر دینا ہے، تم کس کی پوجا کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ جب اس طرح کے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کافروں کو سنائی جو مکہ شریف کے اندر رہتے تھے، تو انہوں نے ایک مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تھے جب ان سے کوئی چیز مطالبہ کی جاتی تھی کہ معجزہ تو وہ دیا کرتے تھے، دکھایا کرتے تھے، تو اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں تو ہمارے مطالبے کے مطابق آپ بھی دکھائیں۔ آپ نے فرمایا مطالبہ کرو، کیا کرتے؟ تو ان کا مطالبہ پتہ کیا تھا؟ کہتے ہیں یہ جو پہاڑ ہے صفا پہاڑ، صفا پہاڑی یاد کہا صفا مروہ، یہ صفا سارے کا سارا پہاڑ سونے کا بن جائے، یہ آپ کر کے دکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں آیا کہ اگر صفا پہاڑی کو ہم سونے کا بنا دیں اور اس کے بدلے میں ان کو ایمان نصیب ہو جائے تو یہ تو بڑی بات کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تو شان میں ہے پہاڑ کو سونے کا بنا دینا۔ اگر یہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں تو آپ کی رحمت تھی نا ان کے لیے، ساری کائنات کے لیے آپ کی رحمت ہے۔ اگر آپ نے فرمایا اگر یہ بچ جائیں جہنم سے تو اور کیا چاہیے ہمیں؟ تو یہ جب قلب مبارک میں خیالات گزرے
تو اللہ تعالیٰ نے فوری وحی نازل فرمائی، فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایک نظام چل رہا ہے، پیچھے سے قانون ہے یہ، کہ جب کوئی قوم اپنا من چاہا معجزہ مانگتی ہے یا نشانی طلب کرتی ہے اور ہم ویسی نشانی دے دیتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ قوم ایمان نہ لائے تو پھر یہ نظام ہے ہمارا چلتا آ رہا ہے، اس قوم کے اوپر ہمارا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہ آپ پر چھوڑتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم یہ آپ پر چھوڑتے ہیں، آپ چاہیں تو ہم یہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایمان نہ لایا تو پھر اس کے اوپر ہمارا عذاب دائمی عذاب مسلط ہو جائے گا، اور اگر آپ چاہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں جیسے آپ کی مرضی۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی باری تعالیٰ ان کو ان کے حال پر رہنے دیتے ہیں، اگر آج یہ نہ صحیح تو مجھے امید ہے ان کی نسلوں سے آنے والے تیری عبادت ضرور کیا کریں گے، تجھے وحدہ لا شریک مانیں گے، اور اگر یہ سارے فنا ہی ہو گئے، مر گئے، ان کو پر عذاب مسلط ہو گیا، یہ تو عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا ایک انداز ہے ان کے لیے۔ پھر آپ دیکھ لیں انہی ہی کافروں کی نسلیں اتنی کمال کے ان کے اندر سے بچے نکلے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی قبول کیا، اسلام بھی قبول کیا، اور ختم نبوت کے اوپر لڑتے ہوئے اپنی جانیں بھی قربان کر دی تھی۔ ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ اس کی بہت بڑی مثال ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کافروں کی طرف سے غزوہ احد تک جنگ لڑتے رہے، خندق میں بھی آئے ہوئے تھے، اللہ پاک نے ان کو بھی ایمان نصیب فرما دیا، اور اگر اس وقت عذاب آ جاتا تو سارے ختم ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، ہمیں کوئی چیز نہیں روک سکتی کہ ہم ان کی من چاہی علامات بھیج دیں، جو یہ چاہیں وہ نشانیاں بھیج دیں، سوائے اس کے الا مگر ہاں ان کذب بها الاولون، پہلوں نے جب مانگا اور ان کو دیا گیا تو انہوں نے بھی جھٹلا دیا۔ اس کی ایک مثال وآتینا ثمود الناقہ، جب قوم سمود نے اونٹنی چاہی تھی، حضرت صالح علیہ السلام تھے، مبصرتن، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ایسے پتھر کے اندر سے اونٹنی باہر نکل رہی ہے، فظلموا بها، جب سب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے باوجود انہوں نے اس اونٹنی کے اوپر ظلم شروع کر دیا تھا۔ ان کا بھی شاید یہی ارادہ ہے کہ یہ سونے کا دیکھیں گے پہاڑ بنا ہوا تو وہ پہاڑ کو لوٹنا شروع کر دیں گے، ہوس ہے نا، دولت کی ہوس، دنیا کی ہوس، یہ پہاڑ کے اوپر جپٹ پڑیں گے۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، ہم جب بھی کوئی نشانی بناتے ہیں بھیجتے ہیں تو وہ نشانی اصل میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہوا کرتی ہے، نہ کہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، یہ بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک احاط بالناس، آپ کا رب ان لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے چکا ہوا ہے، احاطے میں لے چکا ہے، ان کو ہر طرف سے گھیر چکا ہے، اب آپ جو چاہیں ہم کریں گے۔ وہ پیچھے بھی آپ نے سنا جب طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کیا تو تب بھی فرشتے آئے تھے جنہوں نے کہا حضور ایک اشارہ فرما دیں۔ اب بھی اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ یہ ہمارے قابو میں ہے، آپ جو چاہیں گے ہم کریں گے۔ وما جعلنا الرؤیا، چونکہ یہ واقعہ یہ صورت چل رہی ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کے شروع میں پہلی ہی آیت میں معراج کا ذکر گزر چکا ہے، جس میں اس رات کو کئی نشانیاں بھی دکھائی گئی تھیں، تو ان نشانیوں کو دوبارہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یہاں پر، فرمایا کہ وہ جو ہم نے آپ کو دکھایا اور اس میں جو نشانیاں دکھائیں، اس میں کئی ایسے لوگ بھی دکھائے جو فتنوں کے اندر مبتلا تھے، جن کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا گیا تھا۔ تو یہ سارے کا سارا فتنۃ للناس، یہ لوگوں کی آزمائش جو دکھائی، والشجرۃ الملعونہ، اور وہ لوگ بھی دکھائے جو جہنم کے اندر ایک درخت کو کھا رہے ہیں جو زقوم ہے، تھوڑ کا درخت جس کے اندر کانٹے لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کانٹے، اور وہ ان کو کھاتے ہیں۔
فی القرآن، اس درخت کو شجر ملعونہ کہا گیا، اس پر لعنت کی گئی ہے، اس درخت پر جو قبر کے اندر، جو جہنم کے اندر ہے، اور وہ لوگوں کے لیے عذاب کا باعث ہے۔ فی القرآن وَنُخَوِّفُهُمْ، فرمایا ہم بار بار ان کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ سمجھ جائیں، لیکن کیا ہے کہ جب بھی کوئی آیت ہم نازل کرتے ہیں ان کی ہدایت کے لیے، فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، ان کافروں کی سرکشی مزید بڑھ جاتی ہے، بجائے یہ ہدایت کی طرف آنے کے اور گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہاں میں ایک بات کروں گا میرے پیارے بھائیو، ذرا غور سے سنیے گا، بڑی توجہ سے سنیے گا یہ بات۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ ہم جو بھی قرآن عظیم نازل فرماتے ہیں، جب بھی ان کے سامنے قرآن عظیم کا ذکر ہوتا ہے تو بجائے یہ ہدایت کی طرف آئیں، یہ مزید اپنی سرکشی میں اضافہ کرتے ہیں، مزید دشمنی میں آ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک چیز علماء نے لکھی، ایک ہوتا ہے گمراہی، بے دینی، کفر کی حد تک، جو کفر کے اندر بندہ ہو اور کفر میں مزید پکا ہوتا جائے۔ ایک فسق اور فجور بھی گمراہی ہوتی ہے، جو ایمان کا دعویٰ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ایمان والے، یہ ایمان والا بندہ مزید گمراہی کی طرف جاتا ہے، گناہوں کی طرف جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں کی طرف چلا جاتا ہے، جبکہ اس کو بتایا بھی جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے یہ کام ہیں، ان سے باز آ جاؤ۔ کئی باتیں یہ خود سمجھ بھی رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، اس کے باوجود یہ کر بھی رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سوچ ہونے کے باوجود گمراہی والے کاموں میں چلے جانا اور گناہوں کی طرف جانا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جانا، اس پر محدثین مفسرین نے بڑے ہی خوفناک قسم کے خطرے کا اظہار فرمایا ہے کہ جس بندے کو بار بار بتایا جا رہا ہو اور وہ ہدایت کی طرف، راہ ہدایت کی طرف نہ آئے، تو اس بندے کا خطرہ ہے کہیں اس کا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ اگر اس پر فضل ہو جائے تو ممکن ہے وہ کسی مقام پر جا کے رک جائے اور واپس پلٹ آئے، فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن وہ بندہ جو اپنی سرکشی کو آگے لے کے آتا ہے اور ہدایت کی طرف نہیں مڑتا، تو خطرہ ہوتا ہے کہیں اس کا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ ایسے لوگ پھر بڑی گمراہی، وہ دلیر ہو جاتے ہیں، وہ بڑی گمراہیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے میرے پیارے بھائیوں کہ ہم ہر قسم کی چھوٹی سے چھوٹی بھی، جس میں ہمارا یہ ذہن بنتا ہے کہ یہ نافرمانی ہے، برائی ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ مانگنا چاہیے، یا اللہ تیری توفیق سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے ارشاد عظیم فرمایا کہ یہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا تھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہ آیات آپ اکثر سنتے ہیں، صرف ترجمہ سن لیجیے۔ جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا تھا۔ وہ بھی سجدہ جب کروایا گیا تو پہلے آیات میں گزر چکا ہے، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر شے کے ناموں کا علم عطا فرما دیا ہوا تھا، کائنات کی ہر شے کا پہلے پارے میں موجود ہے۔ تو آگے جب ابلیس نے سجدہ نہ کیا، قال ااسجد لمن خلقت طینا، کہتے ہیں میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، میں آگ سے بنایا گیا ہوں۔ یہاں فرشتوں نے 2 سجدے کیے تھے۔ پہلا سجدہ یہ حکم باری تعالیٰ تھا، جب سجدے میں سارے چلے گئے فرشتے، جب سر اٹھایا سجدے سے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابلیس کے اوپر لعنت پڑ چکی ہوئی ہے، یہ لعنتی بن چکا ہوا ہے۔ تو دوبارہ پھر فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ دوسرا سجدہ وہ پہلے کے شکرانے میں تھا کہ مولا تیرا شکر ہے ہم اس لعنت سے بچا لیے گئے ہیں۔ تو وہ جو 2 سجدے فرشتوں نے کیے، اللہ پاک نے وہی 2 سجدے پھر ہماری عبادت کے اندر بھی رکھے ہوئے ہیں۔
اب یہ ہمارا پہلا سجدہ یا دوسرا، یہ پہلا حکم یا دوسرا شکرانے کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ دونوں کے دونوں ہی ہمارے اوپر فرض ہیں۔ اگر کوئی ایک بھی نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ دونوں فرض ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے شکر ادا کرنا ہوتا ہے تو ہم نماز کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا کر لیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اس طرح سے 2 سجدے بن گئے۔ شیطان نے آگے سے بحث شروع کر دی۔ ایک اور کام بھی یہاں پر مل رہا ہے، یہ آگے سے بحث کرنا، بڑے کے ساتھ دلائل دینا۔ ایک ہے مسئلہ سمجھنے سمجھانے کا جب نوبت ہے، وہ اور چیز ہے۔ بڑوں کے ساتھ بات شروع کر دینا، باپ والد کچھ کہہ رہا ہے، بیٹا آگے سے دلیلیں دیتا جائے، ٹیچر کچھ کہتا ہے، استاد کچھ کہتا ہے، آگے سے شاگرد دلیلیں دینا شروع ہو جائے، نہیں جی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے میرے ساتھ، اگر کوئی کہتے ہیں تیری غلطی ہے، نہیں میری غلطی کیوں ہوگی، آپ نے غلطی کی ہے، آپ نے میرے اوپر ایسے احکام کیوں لاگو کیے۔ تو یہ شیطانی طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں کیوں سجدہ کروں، وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ یہ وہ پیچھے ذکر آتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے پیارے آدم علیہ السلام، جب آپ کو منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، پھر کیوں گئے؟ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولا تو نے درخت بنایا ہی کیوں تھا، جب بنا ہی دیا تھا تو مجھے روکا ہی کیوں؟ کوئی ایسی بات نہیں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں، وہ بھی ان کی زوجہ بھی حضرت حوا کیا کہتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہمارے ہم ہی سے بھول ہو گئے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اب تیرے ہی رحم و کرم پر ہیں، اگر تو نے فضل نہ فرمایا تو ہم گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے، تو مہربانی کر۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اور اس سے جب فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو آگے سے کہتا ہے کہ میں کیوں سجدہ کروں، تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا ہی کیوں؟ کہتا ہے قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، نعوذ باللہ آگے سے کہتا ہے کہ تو نے ان کو مجھ پر عزت کیوں دی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو عزت کیوں دی ہے میرے اوپر۔ اب پھر آگے سے مزید بولتا ہے لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں ضرور بر ضرور اس کی اولاد کو گمراہی میں ڈال دوں گا، گمراہ کروں گا، سوائے کہ تھوڑی بچ جائیں تو وہ بچ جائیں، الا قلیلا۔ اللہ پاک نے فرمایا اذهب، جا، پھر چیلنج کر رہا تھا نا، مجھے مہلت دے تو میں یہ کر دوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اذهب، جا، تجھے مہلت دی، فمن تبعک منہم، ان کی اولاد میں سے بھی جو تیرے پیچھے چلے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو تیرے ساتھ بھی میرا وعدہ اور اس کے ساتھ بھی میرا وعدہ رہا کہ میں تم سب کے ساتھ جہنم کو بھر دوں گا، سب کا ٹھکانہ جہنم بناؤں گا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تو جا ان میں سے جس پر تیری طاقت بنے، اپنی آواز کے ذریعے تو اس پر اپنا حملہ کر لے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر اپنی فوج چڑھا دے، جو تیری آگے اولاد چلے ان کو ان پر چڑھا دینا، جو کرنا ہے کر لے، اپنے تیرے پاس گھوڑے ہوں بِخَيْلِكَ، وہ گھوڑے بھی چڑھا لینا، وَرَجِّلِكَ، اور جو پیدل تیری فوج ہو اس کو بھی چڑھا لینا، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کو اپنے سارے معاملات میں اپنا شریک بھی بنا لینا، مشورے بھی ان سے کر لینا، وَعِدْهُمْ، جو وعدے کرنے ان سے کر لینا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان جو بھی وعدہ تمہارے ساتھ کرے گا وہ دھوکہ ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ دھوکہ ہوگا۔ یہ شیطان آیا تھا نا ان کے پاس، کفار مکہ کے پاس، ان ساروں کو مشورہ دیا تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا، شیخ نجد کی صورت میں۔ پھر جب غزوہ بدر ہونے لگا تو پھر آ گیا تھا سراقہ کی صورت بن کے، اور وہاں میدان بدر تک بھی پہنچا۔ جب سامنے جبریل امین علیہ السلام نظر آئے تو وہاں سے بھاگا، ابو جہل کے ہاتھ میں اس نے ہاتھ ڈالے، سے دو بڑے جگری یار ہاتھ ڈالتے ہیں نا،
ایسے کر کے اس نے ہاتھ ڈالا ہوا تھا، آج ہم یہ کر دیں گے، آج ہماری جیت کا دن ہے۔ جب جبریل امین علیہ السلام نظر آئے تو ابو جہل کا ہاتھ چھوڑا اس نے، وہاں سے بھاگا الٹے پاؤں۔ تو ابو جہل اس کو آواز دیتا ہے کہ سراقہ اب تو بھاگنے کا وقت نہیں ہے، اب تو مقابلے کا وقت ہے۔ تو آگے سے کہتا ہے کہ تم سارے اندھے ہو، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ سکتا، یہاں تو بس اب مریں گے تم سارے۔ وہ پھر وہاں سے نکلا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سارے وعدے جھوٹے ہیں اس کے، یہ میدان حشر میں بھی کہے گا کہ میں نے سب جھوٹ بولا تھا تمہارے ساتھ۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ تو جو کرنا ہے کر لے، لیکن ان عبادی، ان عبادی، یہاں اللہ پاک نے بے شک فرمایا ہے، فرمایا بے شک، یقیناً، کوئی شک نہ کرے جو میرا بندہ ہوگا، لیس لک علیہم سلطان، تجھے اور تیری ساری جماعت کو میرے اس بندے پر کسی قسم کا قابو نہیں ہوگا۔ میرا بندہ میری اطاعت میں ہوگا، تیری جو چالیں ہوں گی ان میں نہیں آئے گا۔ وَقَفَا بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا رب ہر کام کے اوپر کار ساز نگہبان، وہ کافی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کون سا بندہ کیا کر رہا ہے۔ یہ کل بھی آیت میں نے سنائی تھی جس میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں چاہیے میرے پیارے بھائیوں، ضرور دیکھیں ہر کام کرنے سے پہلے، نماز میں سستی ہو رہی ہے، کہیں بے حیائی جگہ پر ہو رہی ہے، آنکھیں قابو میں نہیں رہ رہی، زبان قابو میں نہیں رہ رہی ہے، تو ہمیں اس پر فوری توجہ دینی ہے۔ غصہ اگر آ رہا ہے نا، غصہ لڑنے کا من کر رہا ہے، اس پر بھی فوری توجہ دینی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آپس میں نفرت کا باعث بنواتی ہیں، یہ حقیقت میں شیطان ابھار رہا ہوتا ہے ہمیں، جس کا رزلٹ خطرناک نکلتا ہے۔ تو ہمیں فوری طور پر قابو پانا ہے، اس کو ناکام کرنا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے۔ یہ روتا ہے، یہ چیختا ہے، یہ چلاتا ہے، جس وقت بندہ اس سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے، سر میں ایسے مٹی اٹھا ایسے ڈالتا ہے سر میں، اور روزانہ یہ مجلس لگاتا ہے اپنی، تاکہ اپنی ٹیم سے ان کے کاموں کی رپورٹ لے سکے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں دنیا میں، کن کے پاس گئے، کیا کیا گیا۔ دو بندوں کے بارے ذکر ملتا ہے، ایک وہ چیلا اس کا شیطان کا چیلا جو میاں بیوی میں لڑائی کروا دے، اس کو یہ بڑا خوش کرتا ہے اور اس کو اپنے قریب بلا کر اپنے پاس بٹھاتا ہے، اور کبھی کبھار اس کے ساتھ جب بھی لگاتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے باقیوں کو بتانے کے لیے، دیکھو اس نے بڑا کام کیا ہے۔ دو میاں بیوی کی لڑائی دو میاں بیوی کی لڑائی نہیں ہے، یہ دو خاندانوں کی لڑائی ہے، بہت بڑی لڑائی یہ کروا دیتا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ وہ شخص جو دین سے دور کر دے، جو اس کا چیلا جس شخص کو دین سے دور کر دے، کوئی دین کا طالب علم ہو، دین سیکھنے سکھانے کی غرض سے وہ نکلا ہوا ہو، اور دین چھڑا کر اس کو دنیا میں لگا دے، تو اس کو بھی یہ بڑی داد دیتا ہے اس چیلے اپنے کو۔ کیوں؟ یہ اس کو کہتا ہے کہ تو نے ایک بندے کو دین سے پیچھے نہیں کیا ہے، اس ایک بندے کی وجہ سے، جب اس نے پڑھنا تھا، قرآن عظیم سیکھنا تھا، عالم بننا تھا، شریعت اس کو آنی تھی، تو اس ایک بندے کی وجہ سے جو آگے ہزاروں لوگوں کے ایمان بچ جانے تھے، وہ ساروں کو خطرے میں ڈالا جا چکا ہے اس ایک بندے کو گمراہ کر کے۔ تو نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ یہ اس چیلے کو بھی پھر قریب کرتا ہے۔ یہ اس طریقے سے اس کے طریقہ کار ہیں واردات کرنے کے۔ کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ نمازیوں کو اور طریقے سے گمراہ کرتا ہے، علماء کو یہ اور طریقے سے گمراہ کرتا ہے، صوفیاء کو یہ اور طریقے سے گمراہ کرتا ہے، کئیوں کو جھوٹی موٹی دلیلیں سکھاتا ہے، حربے دکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، وہ کر لے۔ نماز جو نہیں نہ پڑھتے ان سے جا کے پوچھیں بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے آپ، مسجد میں کیوں نہیں آتے، تو آگے سے 100 دلیلیں دیں گے، وہ یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، مجھے یہ بھی ہے، مجھے وہ بھی ہے، مجھے یہ ہے، میں وہاں گیا تھا۔ یہ دلیلیں کون سکھا رہا ہے ان کو؟ ہاں جی، شیطان۔ یہ ساری چالیں شیطان سے سکھا رہا ہوتا ہے۔ تکبر کرنے والے سے پوچھے، وہ بھی آگے سے 1000 دلیلیں دے رہا ہوتا ہے۔ صوفی سے کہیں کہ جو بڑا پیر بنا پھر رہا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتا، وہ بھی آگے سے دلیلیں دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری صوفی، وہ جو ہے من گڑت صوفی، اس کو جو دلیلیں سکھا رہا ہے، یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ شیطان سکھا رہا ہے۔ کائنات کے سب سے بڑے پیر، سب سے بڑے رہنما، سب سے بڑے استاد، سب سے بڑے ٹیچر،
سب سے بڑے عالم ہمارے پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے نماز مسجد میں ادا فرمائی ہے، آخری وقت تک آپ نے نماز مسجد میں ادا فرمائی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نہ تشریف لاتے تو کائنات میں مسجد ہی نہ ہوتی، نماز ہی نہ ادا ہوتی، آپ نے مسجد کو ترجیح دی۔ اور وہ لوگ جو مساجد میں نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دینے کا آپ نے وعید فرمائی اور ڈر سنایا، خبردار ہے شیطان کے چکروں میں نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت فرمائے، اپنے بچوں پر بھی غور رکھیں۔ کل ایک دوست مجھ سے کہہ رہا تھا بچہ بڑا ہو گیا میرا، اب میں اس کو کہتا ہوں آؤ نماز کے لیے، لیکن کبھی کبھار آ جاتا ہے، آتا نہیں ہے میرے ساتھ، کیا کروں؟ میں نے کہا آپ کی غلطی ہے، میں نے کہا آپ کی غلطی ہے، کیوں جی؟ میں نے کہا ابھی آپ کہہ رہے اس کو بچپن میں کہا تھا، اس کو ساتھ لائے تھے، پیار کیا تھا، کہتے ہیں مجھ سے مسٹیک ہو گئی۔ میں کہ یہ مسٹیک ہی تو لفظ ہے جس نے ہمیں گمراہ کر دیا، مسٹیک دی بجائے غلطی کا ہوئی اس کو، مسٹیک سب وہ سلجھا ہوا لفظ بولتے ہیں جناب، جیسے کہتے ہیں نا معافی دے دیو، اور سوری کہنا بڑا آسان ہے، سوری جناب، سوری میں اتنا فیل نہیں کرتے، وہ جو معافی مانگنے میں معذرت مانگنے میں ہے یہ زیادہ فیلنگ ہے اس میں، تو سوری ہو گیا مسٹیک ہو گیا، مسٹیک نہیں، اس کو غلطی کا ہو اپنی یہ ہوگی، اب کیا کریں؟ میں کہ اب پھر طریقہ اپناؤ، اپنے بچے سے کہو ایسے گود میں لے کر اس کو بازو میں، آؤ میرے بیٹے میرے ساتھ مسجد میں چل، کہتے ہیں کر لوں پھر کرو، کرنا پڑے گا بھائی، اب بچہ بڑا ہو گیا، مارنے سے تو رہے آپ، بچہ بڑا ہو جائے تو مارا تو نہیں نہ جاتا اس کو، لیکن یہ تو اب کرنا پڑے گا اس کے ساتھ، ایسے اس کو بغل میں لے، آؤ میرے بیٹا میرے ساتھ ہم چلتے مسجد، یہ نہ کہنا کہ جاؤ مسجد میں، بلکہ کہو آؤ میرے ساتھ مسجد میں چلو، خود بھی آؤ اپنے بچے کو ساتھ لاؤ، یہاں تک لے آؤ، پھر اس کے ساتھ دعا کرواؤ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو یا اللہ میں بچے کو یہاں تک لے آیا ہوں، آگے اس کے دل کو اپنی بارگاہ میں قابو کر لینا یہ تیرا کام ہے، تو مہربانی فرما دے۔ تو یہ ہم محنت کریں، ایسے ہی جو ہے نا وقت نہ گزارے، محنت سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فضل عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔